بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، کل میں جو بتایا تھا اتحاد اتفاق سے رہنا، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا اسلام کا جو شعبہ ہے، فرمایا ایک جگہ ملنے کو اور ایک جگہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ انسانوں کو 5 وقت میں جمع فرمایا، جسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کہتے ہیں، اور 5 ٹائم اذان دے کر انسان کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ تم مل کر رہو۔ جس طرح تم صف کے اندر مل کے رہتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کے اندر بھی ایک زندگی کی صف کے اندر مل کے رہو۔ میرے دوستو، 5 ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کے ذریعے انسانوں کو یاد دلا رہا کہ جماعت کی نماز پڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑھا اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا اور اس کی نماز ادا ہو جاتی، مگر اگر کسی نے اپنے گھر کے بغیر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا، جو مل کے پڑھتے ہیں، فرمایا اس کو 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب بولو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کیوں رکھی گئی؟ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث فضائل اعمال کے اندر اس بات کو لکھے، نماز کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اسی لیے ضروری قرار دیا گیا کہ فرمایا آدمی وہاں پر ملے اور مل کر رہنے کی مل کے رہنا کہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور میرے دوستو، اتنا تک فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی صفوں کے اندر فرمایا خالی جگہ کو پوری کر لو، خالی جگہ کو نہ چھوڑو، ورنہ شیطان تمہارے بیچ میں آ کر تمہارے اندر خلل پیدا کر دیتا۔ اب بولو میرے دوستو، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تم ایک ہو کر زندگی گزارو۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمارا مرکز بنایا ہے دوستو، مسجد، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر ہر انسان کا اپنا پرابلم حل ہو جائے، اپنا ہر مسئلے کا حل مسجد سے ہو، اس لیے بتایا میرے دوستو۔ اور میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے تقریباً لوگوں کا نام جانتے تھے، تقریباً۔ اور میرے دوستو، جس وقت یمن کے علاقے سے جو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے، جب انہوں تشریف لائے تو ایک مینار کے ایک ممبر کے بازک نماز پڑھ رہے تھے، ابو مسلم خالونی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، تم کون ہو؟ تو میرے دوستو، یہاں پر یہ پتہ چلتا کہ مدینے کے پورے لوگوں کے نام سے واقف تھے حضرت عمر فاروق، اور سب کی گھروں کی حال حقیقت سے واقف تھے۔ اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ اب میرے دوستو بتاؤ۔ تو میرے دوستو، پھر اس کے بعد میں فرمایا حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر پھر سال میں 2 مرتبہ، یہاں تو ڈیلی 5 مرتبہ ایک جگہ جمع ہونا ہے، پھر اس کے بعد میں سال میں 2 مرتبہ گاؤں کے باہر پرامن ماحول میں انسانوں کو یہ بات یاد دلائی جا رہی کہ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تم ایک پوری امت ہو، مل کے زندگی گزارنا۔ فرمایا یہ سنت ہے، مل کر زندگی گزارنا اسلام کی حکمت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ ٹوٹ کے گزارنے میں زندگی نہیں ہے۔ سال میں 2 مرتبہ بقرعید، اور میرے دوستو رمضان اور بقرعید میں ایک گاؤں کے باہر ملایا گیا۔ اور میرے دوستو، تاجدار مدینہ جب تک زندہ تھے، فرمایا مدینے کی مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنا، فرمایا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مگر مدینے کے باہر حضور علیہ السلام عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، عیدگاہ میں نماز پڑھتے۔ اب بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو جوڑنا ہے، امت ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، آج دیکھ لیجئے انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے۔ آنکھ کہہ رہی کہ میں بہت بہتر ہوں، زبان کہہ رہے کہ میں بہتر ہوں، دانت کہہ رہے کہ میں بہتر ہوں، کان کہہ رہے کہ میں بہتر ہوں، دماغ کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں، ہاتھ کہہ رہے کہ میں بہتر ہوں، پیر کہہ رہے کہ میں بہتر ہوں، دل کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ سے دل دھڑک رہا ہے، گردے کہہ رہے ہیں کہ میں بہتر ہوں۔ میرے دوستو، جسم کے ہر اعضاء اپنے آپ پہ فخر کر رہے۔ یہ سب میرے دوستو میدا سن کے کیا کرا؟ بھوک ہڑتال کر دیا۔ اب بولو دوستو، یہ 360 جوڑ میدا بھوک ہڑتال کرتے ہی آنکھ کا دیکھنا کمزور ہو گیا،
زبان کا بولنا کمزور ہو گیا، کان کا سننا کمزور ہو گیا، پیروں کا چلنا کمزور ہو گیا، دماغ کی سوچ کم ہو گئی، کان کا سننا کم ہو گیا، اب بولو۔ تو اس وقت پورے اعضاء سے معدہ کہنے لگا اب بتاؤ کون ضروری ہے؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں، ہم 360 جوڑ انسان کے لیے سب ضروری ہے، ایک نہیں ہے، سب ضروری ہے۔ تو میرے دوستو اسی طرح یہ جسم کی جتنے اعضاء ہے، اگر سیدھا ہاتھ انسان سے یہ پورے جسم کے اعضاء سے یہ کہے کہ میں صبح سے شام تک سیدھے ہاتھ سے کام لے رہے میرے کو، میں تمہارے سے الگ ہو جاتا ہوں، تو یہ پورے جسم کے 359 جوڑ یہ کہہ رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے بھائی دیکھ تیرا ایک کا کمال نہیں ہے، ہم سب کام کرنے سے یہ مشین چل رہی ہے۔ سیدھا ہاتھ بولا نہیں، زیادہ میرے کو استعمال کر رہا ہوں نے، اس لیے میں جو ہے نا میں تمہارے گروپ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس کو 2 دن کی مہلت دیے، یہ پورے جسم کے 159 جوڑ ہاتھ کو 2 دن کی مہلت دیے۔ سوچ لے، اگر تو الگ ہو گیا تو جو ہے نا سڑ جائیں گا، الگ ہو جائیں گا تو تیرے اندر پیپ بھر جائیں گا، اگر تو الگ ہو جائیں گا تو تیرے ہاتھوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، تو الگ ہو جائیں گا تو کچھ بھی کام کا نہیں رہیں گا۔ ہاتھ بولا نہیں، سب میرے سے چھوڑا ہے، سب میرے سے کام کر رہا۔ 2 دن کے بعد دوستو پورے جسم کے اعضاء سے یہ ہاتھ کہنے لگا میں تمہارے گروپ سے الگ ہونا چاہتا ہوں، میں مل کے نہیں رہوں گا۔ زبردستی پورے 359 جوڑ اس کو سمجھائے، نکو میری بات سن، تو نقصان ہے تیرا، پھر بھی نہیں مانا، تو اس کو ہاتھ کو مونڈے سے کٹ کر دیے۔ اب کیا ہوا میرے دوستو؟ فرمایا مونڈے سے کٹ کر دیے، ایک دن خون بہا، دوسرے دن پیپ بھر گیا، تیسرے دن کیڑے بھر گئے، چوتھے دن لے جا کے میرے دوستو پورا سڑ گیا، پھینک دیا ہوگا۔ اسی طرح انسان کی مثال بھی ایسی ہے، جب سب مل کر رہتے ہیں تو فرمایا اس کے اندر ایک مقام رہتا ہے، جب یہ کسی قوم سے ہٹ جاتا ہے، جب اپنی جماعتوں سے ہٹ جاتا ہے تو پھر فرمایا اس کو کوئی مقام نہیں رہتا۔ اس لیے فرمایا مل جل کر رہنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ غلطی کوتاہیاں ہر ایک کو ہوتے ہیں، ہر ایک کو درگزر کرے، معاف کرے، ورنہ معاف کریں گے تو اللہ ہم سب کو معاف کریں گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو ایک ساتھ مل کے زندگی گزارنا آسان فرمائے۔